گرامی سے میرا رشتہ باپ بیٹے کا بھی ہے، استاد اور شاگرد کا بھی ہے، مرید اور پیر کا بھی ہے۔ وہ میرے پدرے گل بھی ہیں اور میرے پدرے دل بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے شیخ اور استاد ہونے کے ناطے سے اور باپ ہونے کے ناطے سے اگر میں ان کا تذکرہ مختلف خطبات جمعات یا دیگر مواقع پہ کرتا تو یہ مجھے حق پہنچتا تھا، لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں کہ میں کبھی بھی ان کے بارے میں یہاں ممبر پہ کوئی گفتگو نہیں کی، چونکہ ان کی تلقین تھی، گو دل میں آرزو بھی پیدا ہوتی، ایک تو ان کی تلقین کے میری مدح و ستائش نہ کی جائے، اور دوسرا ویسے بھی میں یہاں زیادہ تر جس عنوان سے گفتگو کرتا رہا وہ درس قرآن اور درس حدیث ہی ہے، اس لیے 16 سال میں ان کی شخصیت اور ان کے تعارف کے حوالے سے موقع مجھے نہ ملا، یا میں قصداً آپ کی شخصیت کے حوالے سے کبھی یہاں کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کی اس نشست میں میں کچھ اپنے والد گرامی کے حوالے سے، اپنے شیخ کامل کے حوالے سے اور اپنے استاذ المکرم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ باتیں بھی انشاءاللہ وہ کروں گا کہ جس سے ہماری تربیت وابستہ ہے۔ میرے والد گرامی 1914 یا 1916 گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے مشرق کی سمت واقع ایک گاؤں وزیر چک میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں حاصل کی تھی۔ ابھی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وہاں طبیعت چونکہ کافی حساس تھی، چند دنوں کے بعد جب سکول گئے تو قلم پکڑتے تھے تو ہاتھ جنبش کرتا تھا۔ استاد بہت مہربان تھے، انہوں نے گھر بیچ دیا اور ہماری دادی محترمہ کو پیغام بھیجا کہ اس بچے کو بھی گھر رکھیں، جب ضرورت ہوگی میں خود آ کے لے جاؤں گا۔ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ گھر سے آ کر ان کو سکول کے لیے دوبارہ لے گئے، اور وہاں انہوں نے جو سکول تھا تعلیم مکمل کی۔ اور یہ 5 گاؤں تھے جو مسلمانوں کے گاؤں تھے، باقی ارد گرد جو گاؤں تھے وہ سکھوں یا ہندوؤں کے تھے۔ تو یہاں 5 گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے، شاہ جی کے نام سے لوگ انہیں یاد کیا کرتے تھے، تو ان کے پاس بیٹھے اور قرآن مجید کی تعلیم ان سے ہی حاصل کی۔ ان کا حلقہ ارادت کافی تھا اور وہ مہینہ غائب رہتے تھے مریدین کے پاس دوروں میں۔ تو مختصر اور چھوٹی عمر کے اندر والد گرامی کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا۔ باجی خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندو اور سکھ بھی میاں جی کہہ کے پکارتے تھے۔ لیل و نہار بیتتے گئے، 8 بھائی اور 2 بہنیں، ان افراد پہ مشتمل یہ خاندان تھا، لیکن 4 بھائی وہیں انتقال کر گئے، ان میں سے 2 بھائی جوانی کے عالم میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب تقسیم ہند ہوئی تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ سانگلہ ہل اسٹیشن پہ جب اترے تو اس وقت آپ کے پاس جو آپ کا بیٹا تھا جس کا نام عبدالحمید تھا، سفر کی صعوبتیں اور وہ سارے دکھ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بچہ انتقال کر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہماری وہ والدہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ پھر آپ نے اسی گھر میں دوسری شادی کی تو یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی
دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ پھر ہماری ایک ہمشیرہ ہماری اسی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اس کی عمر 5 سال تھی کہ ہماری وہ والدہ بھی انتقال فرما گئی۔ والد گرامی نے اب یہ عزم کر لیا کہ میں اب زندگی تجرد میں گزاروں گا۔ اس دوران وہ باقی علوم یہاں ان کی تکمیل کر چکے تھے، قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قبلہ سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حزب الاحناف۔ تو آپ نے عزم کر لیا، چونکہ آپ کی جو ہمشیرہ تھی ہماری پھپھو لگتی تھی وہ بھی بیوہ ہو گئی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میری اس بیٹی کی یہ پرورش کر دے گی اور میں اب زندگی یکسو ہو کے دین کے لیے گزاروں گا۔ لیکن جب 5 سال گزر گئے اس بات کو بھی، ہماری دوسری والدہ کے انتقال ہوئے، تو پھر جو کچھ ملنے والے تھے ابا جی کے، انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ پھر شادی فرمائیں۔ تو پہلے تو انکار ہوا، لیکن یہ غالباً 62 یا 61 کی بات ہے کہ ہمارے والد گرامی نے پھر جو ہے وہ تیسری شادی فرمائی، اور وہ بھی میرے نانا جی فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنی ہوش میں انہیں دیکھا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں جب رشتے کے لیے گیا تو بستی سے باہر ایک شخص جو ہے وہ بھینسیں چلا رہا تھا، کیونکہ میں نے رشتہ کرنا تھا اور مجھے تجسس تھا، میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کے معلومات حاصل کرنی چاہی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا تو اس سے بہت سخت مسلکی اختلاف ہے، لیکن ہمارے اس پورے علاقے میں اس شخص کے کردار کا حامل کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔ تو میرے نانا جی فرمانے لگے کہ میں نے وہیں سے فیصلہ کر لیا اور جمعۃ المبارک پڑھا، اور میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو میرا وہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل قطعی ہو گیا۔ ہمارے جو ننیال ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے، اور یہ مہاجرین سے ہمارے والد گرامی، اور آپ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس دور میں مہاجرین اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے باہم بہت زیادہ جو ہے وہ فرق اور نفرت موجود تھی۔ لوگ پناہ گیر کہتے تھے مہاجرین کو۔ تو ہمارے جو خاندان تھے ننیال کے، تو اس خاندان میں مخالفت بھی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ پناہ گیروں کو بیٹی دے رہے ہیں۔ عمر کا بھی فرق تھا، لیکن بہرحال میرے نانا جی صاحب نظر تھے اور بڑے ہی نیک اور پارسا لوگ تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اس کے بعد 2 ہمشیرہ پیدا ہوئیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا۔ یہ بات والد گرامی نے مجھے خود سنائی۔ ساری زندگی ابا جی نے اپنے بارے اگر کوئی بات کرتا بھی تو اس کی زبان کو روکتے، لیکن یہ بات میں نے ابا جی کے زبان سے 2 مرتبہ سنی ہے۔ ایک مرتبہ صرف 8-10 لوگ تھے اور قرآن مجید کی تفسیر تھی، عزیز علیہ ما عنتم پر گفتگو کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ بات سنائی کہ نبی پر مومن کی تکلیف شاق گزرتی۔ تو اس وقت آپ کی حالت عجیب سی ہو گئی، اور جب آپ نے یہ بات بیان کی تو آپ کا چشمہ دور گرا اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، اور ہم سارے ڈر گئے کہ پتہ نہیں ابا جی کو کیا ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ تعلیم و تعلم کی گزرگاہوں سے جب میں گزر رہا تھا تو میرے میں تھوڑی سی کمزوری آئی پڑھنے کے حوالے سے، تو مجھے میرے والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میں تو جو ہے تمہارے بارے میں انتہائی محبت کے جذبات رکھتا ہوں، اور میں نے تمہیں جو ہے وقف کیا ہے دین کے لیے۔ تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات سنائی۔ تو جب ہمارے وہ بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابا جی کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ میرے لیے انتہائی مشکل اور پریشان دن تھا، چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر جوان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے، اپنی 2 ازواج کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، اور اس سے قبل جو ہے
وہ 3 بیٹے لحد میں اتار چکا تھا، تو بیٹا فوت ہوتا تو اس کے بعد ہماری وہ والدہ بھی چلی جاتی، تو کہا کہ مجھے پھر وہ بیٹا فوت ہوا تو سخت دکھ ہوا، تو اس دن ایسے تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، یعنی صبر کا پیمانہ چھلکنے کو تھا۔ ابا جی فرمایا کہ میں پھر جب رات کو سویا، وقت جاگے تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے، 2 مرتبہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اتنے رحیم ہیں کہ میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آقا کریم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ بات میں یہاں مختصر کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد حج و زیارت کے لیے حرمین حاضر ہوئے، تو جب یہ 1971 کے آخر کی بات ہے، تو ان دنوں کے اندر 4 ماہ 3 ماہ لوگ جو ہیں وہ بحری جہاز پہ آپ نے سفر کیا تھا، تو دوبارہ حج و زیارت کے بعد جب تشریف لائے تو اس وقت میری عمر 21 دن تھی۔ ابا جی کو وہاں اطلاع پہنچا دی گئی، کہتے ہیں میں اس وقت حرم کے صحن میں تھا، تو مجھے صاحب نے جس نے فون سنا اس نے آ کے مجھے حرم میں بتایا، تو کہتے ہیں میں دوڑ کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا۔ ایک تو میں نے زندگی کی دعا مانگی اور دوسرا میں نے عرض کی کہ مالک میرا یہ بیٹا تیرے دین کا خادم بنے اور درویش اور عالم بنے۔ یہ مجھے ابا جی نے 2 مرتبہ اسی مقصد کے لیے مجھے یہ بات سنائی تھی، ورنہ شاید وہ زندگی کے اس راز کو بھی اپنے سینے میں لے کے دفن ہو جاتے، لیکن یہ بات مجھے احساس دلانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جب سنائی۔ فرمانے لگے اس کے بعد میں بازار گیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی تحفہ خریدوں، تو ظاہر ہے بچے اور بچوں کے لیے کھلونے، لباس، کپڑے خریدے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، میرے دل میں کئی طرح کے خیالات تھے کیا خریدوں، تو کتابوں والی دکان آ گئی تو میں اس پہ چڑھ گیا، تو امام جلال الدین سیوطی کی مصنفہ حدیث رسول پر مشتمل کتاب الخصائص الکبریٰ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے تحفہ خریدا، اور ایک دن آیا کہ جب مجھے ہوش سنبھلی اور میرے والد گرامی نے جب مجھے یہ بات سنائی، اور اس کے بعد مجھے یہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سب سے پہلے تحفہ یہی خریدا تھا۔